السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال ابن ذی یزن، تو ابن ذی یزن یعنی جو بادشاہ تھا اس نے کہا، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت چاہی جیسے کہ اس سے پہلے سبق میں گزرا، تو ابن ذی یزن نے کہا، کیا کہا؟ والبیت ذی الحجب والعلامات علی النقب۔ والبیت میں یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، تو معنی ہوگا اور گھر کی قسم، گھر کی قسم۔ یہ ذی الحجب جو ہے یہ البیت کی صفت واقع ہے، اور العلامات یہ حجب پر عطف ہے۔ علی النقب یہ علامات سے متعلق ہے، نقب یہ نقاب کی جمع ہے، جیسے کہ حجب یہ حجاب کی جمع ہے، ایسے ہی نقب یہ نقاب کی جمع ہے۔ حجب حجاب کی جمع، حجاب کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور نقب یہ نقاب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ تنگ راستہ جو کہ پہاڑیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو سیف ابن ذی یزن نے کہا، قسم اس گھر کی جو پردوں والا ہے، والعلامات علی النقب، اور تنگ گھاٹیوں کے راستوں پر رہنمائی اور نشانیوں والا ہے۔ تو علامات یہ علامت ان کی جمع، اس کا معنی نشانی۔ تو اس نے، اور یہاں پر بیت سے مراد بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یعنی اس نے کعبۃ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس گھر کی قسم جو پردوں والا ہے، جس پر حجاب پڑتا ہے اور ایسی علامتوں والا ہے جو علامتیں تنگ راستوں کی طرف راہ دکھاتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں، نشانیاں بنتی ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ بیت اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا، والبیت ذی الحجب والعلامات علی النقب، قسم اس گھر کی جو پردوں والا ہے اور تنگ راہوں کی طرف راستہ بتانے والا اور نشانیوں والا ہے۔ انک یا عبد المطلب لجدہ غیر کذب، اے عبد المطلب بے شک تم بلا شبہ اور بغیر کسی جھوٹ کے اس کے دادا ہو۔ اس نے پہچان لیا کہ تم اس کے دادا ہو۔ فخر عبد المطلب ساجدہ، خر یخر اس کا معنی ہوتا ہے گر جانا، باب ضرب یضرب سے۔ فخر عبد المطلب ساجدن، ساجدن یہ حال واقع ہے عبد المطلب سے، تو معنی ہوگا کہ عبد المطلب سجدہ کرتے ہوئے گر گئے، یعنی سجدے میں گر گئے۔ فقال، تو او بادشاہ بولا، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ رفع یرفع سے فعل امر ارفع، اس کا معنی تم اٹھاؤ۔ رفع یرفع کا معنی اٹھانا۔ راسک یہ ارفع فعل امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ارفع، اس کا مفعول بھی ہے راسک۔ اپنے سر کو اٹھاؤ۔ سلج صدرک، سلج، سلجا یسلج تسلیج، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا۔ تو سلج فعل امر ہے باب تفعیل سے، اور اس کا معنی ہوگا سلج صدرک، تم اپنے سینے کو ٹھنڈا کرو۔ تو سلجا یسلج تسلیج کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا، اسی سے آتا ہے ایک لفظ مسلجہ۔ ریفریجریٹر جو ہوتا ہے، فریج جو ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں اسی سے مسلجہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے۔
تو فریج کو ہم عربی میں مسلجہ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ارفع راسک سلج صدرک، اے عبد المطلب تم اپنے سر کو اٹھاؤ اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرو، وعلی امرک، تمہارا معاملہ بلند ہو گیا ہے، علا یعلو علوًا کا معنی بلند ہونا، وعلی امرک تمہارا معاملہ بلند ہو گیا ہے، فہل احسست شیئا مما ذکرت لک، بادشاہ بولا احسس یحس احساس سے، کبھی ادغام بھی کر دیتے ہیں احسا، اور حاضر کے صیغے میں ادغام ختم ہو جاتا ہے احسستا، تو یہاں پر 2 بار سین آ گئی نا، ادغام ختم ہو گیا ہے۔ فہل احسست شیئا مما ذکرت لک، تو کیا تم نے کچھ احساس کیا اس سے، ما ذکرت لک، جو میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا، یعنی جو باتیں میں نے تمہارے سامنے ذکر کی ان سے تمہیں کچھ سمجھ میں آیا، کچھ احساس کیا؟ یہ بادشاہ نے پوچھا۔ فقال ایھا الملک، تو حضرت عبد المطلب بولے اے بادشاہ، کان لی ابن وکنت بہ معجبا وعلیہ رفیقا، حضرت عبد المطلب بولے کہ میرا ایک بیٹا تھا، کان لی ابن، تو یہ کانا فعل ناقص ہے، اور لی جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر ثابتاً سے متعلق ہو کر، چونکہ ثابتاً منصوب یہاں پر نکالیں گے کیونکہ کانا کی خبر بنے گا، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس لیے ثابتاً نکالیں گے، ثابتاً مرفوع نہیں نکالیں گے یہاں پر۔ تو لی جار مجرور سے مل کر ثابتاً سے متعلق ہو کر خبر ہے کانا کی، اور ابن یہ اس کا اسم ہے، تو معنی ہوگا کہ میرا ایک بیٹا تھا، وکنت بہ معجبا، معجبا یہ اعجب یعجب اعجاب باب افعال سے، اسی سے اسم فاعل ہے معجب، اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، وکنت بہ معجبا، اور میں اس کو پسند کرتا تھا، وعلیہ رفیقا، رفقا علی، رفقا یرفق رفقا علی، علی جب صلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ نرمی کرنا یا کسی پر شفیق و مہربان ہونا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا، میں اس کو پسند کرتا تھا، وعلیہ رفیقا، اور اس پر میں بہت مہربان اور شفیق تھا۔ فزوجتہ کریمۃ من کرائم قومی آمنۃ ابنۃ وہب، زوجہ یزوج، تزویج کا معنی نکاح کر دینا، کریمتن، کریمتن یہاں پر معزز لڑکی کے لیے کہا گیا ہے، اے بنتن کریمتن، یہ معنی ہے، یعنی معزز لڑکی۔ من کرائم، یہ کرائم یہ کریمتن کی جمع ہے، اور بہت ساری معزز لڑکیاں، یہاں پر کرائم کا معنی یہ ہے، من کرائم قومی، اس کے قوم کی معزز لڑکیوں میں سے ایک لڑکی یعنی آمنہ بنت وہب سے میں نے اس کا نکاح کر دیا۔ فزوجتہ کریمۃ من کرائم قومہ آمنۃ، یہ آمنۃ منصوب پڑھیں گے اس کو، کیونکہ یہ آمنۃ جو ہے یہ بدل واقع ہے کریمہ سے، فزوجتہ کریمۃ من کرائم قومہ آمنۃ ابنۃ وہب، تو آمنہ یہ بدل ہے اور کریمہ یہ مبدل من ہے، ترکیب میں کر دیتا ہوں۔ فزوجتہ، زوجہ یزوج نکاح کرنا، زوج تو فعل اور تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسی بیٹے کی جانب، ہے نا، وہ مفعول بھی ہے زوجتو کا، اور کریمتن یہ مبدل من، اور بلکہ پہلے تو آپ اس کو صفت بنائیے، کریمتن موصوف، من حرف جار، کرائم مضاف، قوم ہی بترکیب اضافی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر حرف جار من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، اور ثابتتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر صفت کریمتن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبدل من ہے، اور آمنۃ بنت وہب یہ اس سے بدل ہے، آمنہ یہ موصوف ہے، بنت وہب بترکیب اضافی ہو کر اس کی صفت ہے، بنت وہب موصوف صفت سے مل کر پھر بدل، مبدل من بدل سے مل کر پھر زوجتو کا مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
فزوجتہ کریمۃ من کرائم قومہ آمنۃ بنت وہب، تو میں نے اس کی قوم کی معزز لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آمنہ بنت وہب سے نکاح کر دیا۔ فجاءت بغلام، تو وہ ایک بچے کو لے کر آئی، بچے کو لے کر نہیں آئی مطلب بچے کو جنم دینا، بچے کو پیدا کرنا، اس کو بھی جاء سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ فجاءت بغلام، تو وہ ایک بچہ لے کر آئی، یعنی اس کے ایک بچہ پیدا ہوا، سمیتہ محمدا، جس کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ سما یسمی تسمیہ باب تفعیل سے، اس کا معنی نام رکھنا۔ سمیتہ محمدا، جس کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ فمات ابوہ و امہ، تو اس کے ماں اور اس کے باپ اور اس کی ماں دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں کو موت آ گئی۔ ماتا یموت، تو مر جانا، دونوں مر گئے یا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ فمات ابوہ و امہ، تو ان کے والد اور ان کی ماں کا وصال ہو گیا۔ فکفلتہ انا و عمہ، کفل یکفل تکفیل، اس کا معنی بھی پرورش کرنا، اور کفل یکفل کفالتاً، اس کا معنی ذمہ دار ہونا۔ فکفلتہ انا و عمہ، تو میں نے اور اس کے چچا نے اس کی ذمہ داری لی، یا کفلا یکفل تکفیل باب تفعیل سے پڑھیں تو معنی ہوگا میں نے اور اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ قال ابن ذی یزن، جب یہ بات سنی تو ذی یزن بولا، ابن ذی یزن بولا، ان الذی قلت لک کما قلت، بے شک یہ تو ویسے ہی ہے، بے شک وہ بات جو میں نے تم سے کہی، کما قلتا، ویسے ہی ہے جو تم سے میں نے کہی، یعنی جو میں نے کہا ہو بہو ویسا ہی ہے۔ جو جب ہو بہو بتانے کو بعین ہی بتانا مقصود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ان الذی قلت لک کما قلت، بے شک جو میں نے تم سے کہا وہ کہا، یعنی ویسا ہی ہے سب کچھ۔ فاحتفظ بابنک، احتفظ یحتفظ، احتفاظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے فعل امر ہے احتفظ، جیسے اجتنب۔ فاحتفظ بابنک، تو تم اپنے فرزند کی حفاظت کرو۔ وحذر علیہ الیہود، حذر یحذر حذرا، اس کا معنی اندیشہ کرنا اور خوف کھانا۔ وحذر علیہ الیہود، اور اپنے بیٹے پر، ان پر یہود کا خوف کھاؤ۔ فإنہم لہ اعداء، اعداء یا عدو کی جمع ہے، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن، کیونکہ یہودی اس کے دشمن ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، حالانکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ لن یجعل اللہ، اللہ نہیں بنائے گا، نہیں دے گا، لہم، ان لوگوں کے لیے، علیہ، ان پر، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اللہ ان کو ان پر سرکشی کرنے کا کوئی راستہ نہیں دے گا۔ وَطْبِ مَا ذَكَرْتُ لَكْ دُونَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ، طوى یطوی طجن، باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور تہ بتہ کرنا۔ اسی سے ہے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ کاتب اپنے کتابت کے پرچوں کو لپیٹ دیتا ہے۔ تو یہ طوی یطوی طجن کا معنی لپیٹنا۔ وطوی اسی سے فعل امر ہے، وطبی، تو یا گر گئی ہے یہاں پر، چونکہ فعل امر میں آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو آخر کا حرف علت جو یا تھی وہ گر گئی۔ وطوی ما ذکرت لک، اور تو طوی یطوی کا معنی چھپانا اور لپیٹنا۔ وطوی ما ذکرت لک، جو میں نے باتیں تم سے ذکر کی ہیں ان کو تم چھپا لو اور لپیٹ لو، گرہ باندھ لو بالکل۔ دون ہؤلاء الرہط، ان لوگوں کے پاس، دون بے معنی عندہ ہے یہاں پر، یعنی پاس کے معنی میں، یعنی جب تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جب جاؤ تو ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں ذکر مت کرنا میں نے جو تمہارے سامنے ذکر کی ہیں، اور ان باتوں کو بالکل چھپا لینا، یہ بتانا مقصد ہے۔ فرماتا کہتے ہیں کہ وقت بھی ما ذکرت لک، اور جو باتیں میں نے تمہیں ذکر کی ہیں ان کو چھپا لو، دون ہؤلاء الرہط، اس قوم کے پاس۔ راحت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ قافلے میں آئے تھے،
الذین معک، جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تم اس کو چھپا لو۔ فإنی لست آمن ان تدخل لهم النفاسہ۔ لست آمن، امنا یامن امنا، اس کا معنی ہوتا ہے مامون ہو جانا اور بے خوف ہو جانا۔ تو بے خوف ہو جانا، مامون ہونا، اب لستو ہے، اس سے پہلے حرف نفی ہے، تو اب معنی ہوگا کہ میں ان سے بے خوف نہیں ہوں۔ فإنی لست آمن، کیونکہ میں بے خوف نہیں ہوں اس بات سے، ان تدخل لهم النفاسہ، کہ ان کے لیے نفاست داخل ہو۔ نفاست یہاں اردو والی نفاست نہیں ہے، یہ عربی میں النفاسہ کا معنی ہوتا ہے بغض و حسد، کینہ۔ تو النفاسہ کا معنی یہاں پر کینہ ہے۔ من ان تکون لهم الریاسہ، اس سے کہ ان کے تمہارے لیے ریاست اور سرداری ہو۔ اب معنی ہوگا فإنی لست آمن ان تدخل لهم النفاسہ من ان تکون لهم الریاسہ، کیونکہ مجھے امن و سکون نہیں ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ ان کے اندر بغض و حسد داخل ہو جائے، اس بات سے ان تکون لکم الریاسہ، کہ تمہارے لیے سرداری ہوگی۔ فیطلبون له الغوائل، تو پھر یہ لوگ ان کے لیے مصیبتیں تلاش کریں گے۔ غوائل یہ غائلہ کی جمع ہے، غائلہ کا معنی ہوتا ہے اچانک آ جانے والی مصیبت۔ فیطلبون له الغوائل، تو یہ لوگ اس کے لیے مصیبتیں تلاش کریں گے۔ وینصبون له الحبائل، نصب ینصب نصباً کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا، لگانا، اور الحبائل یہ حبل کی جمع ہے۔ حبل کا معنی رسی بھی ہوتا ہے، اور حبل کا معنی جال بھی ہوتا ہے اور پھندا بھی ہوتا ہے۔ تو معنی ہوگا فیطلبون له الغوائل وینصبون له الحبائل، تو یہ لوگ اس کے لیے مصیبتوں کے خواہش مند ہوں گے اور اس کے لیے جال بچھائیں گے۔ فہم فاعلون او ابناؤہم، تو یہ لوگ خود یا تو کریں گے یا ان کے اولادیں کریں گی۔ فہم فاعلون، یہ لوگ خود کریں گے، او ابناؤہم، یا ان کی اولادیں کریں گی۔ ولولا انی اعلم ان الموت مجتاحی قبل مبعثہ لصرت بخیلی ورجلی حتی اصیر یثرب دار مملکتہ۔ لولا انی اعلم، اگر مجھے علم نہ ہوتا، کس بات کا؟ اس بات کا، ان الموت مجتاحی، اجتاح یجتاح اجتیاحا، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا، کسی کا نشان مٹا دینا۔ مراد ہے اس سے موت کا آ جانا۔ تو ذی یزن نے کہا، ابن ذی یزن نے کہا کہ اگر مجھے علم نہ ہوتا کہ موت ان کے مبعث اور ان کی بعثت سے پہلے مجھے اکھاڑ دے گی، یعنی مجھے موت آ جائے گی، لصرت بخیلی و رجلی، خیل کا معنی وہ جماعت ہے جو گھوڑوں پر سوار ہو، یعنی گھڑ سواروں کی جماعت کو خیل کہتے ہیں، اور رجل اس جماعت کو کہتے ہیں جو پاپیادہ ہوں، پیدل ہوں۔ تو معنی ہے کہ اگر میں نہ جانتا ہوتا کہ موت ان کی بعثت سے پہلے مجھے جڑ سے اکھاڑ دے گی، یعنی مجھے موت آ جائے گی، لصرت بخیلی و رجلی، تو ضرور میں اپنے پاپیادہ اور گھڑ سواروں کے ساتھ جاتا، حتی اصیر بیثرب، یہاں تک کہ میں یثرب پہنچ جاتا۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا، تو اب طیبہ کو یا مدینہ منورہ کو یثرب کہنا اب جائز نہیں ہے۔ حتی اصیر بیثرب دار مملکتہ، یہاں تک کہ میں ان کے دار المملکت، دار الحکومت یثرب پہنچ جاتا۔ اصیرو اے اصلو، یعنی میں پہنچ جاتا کہ میں گھڑ سوار اور پاپیادہ جماعت کے ساتھ نکلتا یہاں تک کہ میں ان کے دار المملکت یثرب پہنچ جاتا۔ فإنی اجد فی الکتاب الناطق والعلم السابق،
کیونکہ میں کتاب ناطق اور علم سابق میں پاتا ہوں. کتاب ناطق یعنی ایسی کتاب میں جو کتاب بتاتی ہے. تو الناطق کا معنی بولنے والی، تو کوئی بھی کتاب بولتی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کتاب اپنے مضمون سے بتاتی ہے. تو اب معنی ہوگا کہ کیونکہ میں کتاب ناطق میں اور علم سابق میں پاتا ہوں، ان بیثرب استحکام امری، کہ یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں اس کے امر دین کا استحکام ہوگا اور مضبوطی ہوگی. استحکام کا معنی مضبوطی، اور امر سے مراد امر دین، ان کے امر دین کا استحکام ہوگا. وَأَهْلَ نصرتی، اور مدینہ میں یعنی یثرب میں اس کی نصرت والے ہوں گے، یعنی آوان و انصار ہوں گے. وَمَوْضَعَ قبری، اور یہ یثرب ہی ان کی قبر کی جگہ ہوگی، اور ان کا یہی ان کے روضے کی جگہ ہوگی. وَلَوْلَا أَنِّي أَقِيهُ الْآفَاتِ وَأَحْذَرُ عَلَيْهِ الْآحَاتِ لَأَعْلَنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّ أَمْرِهِ. وقع یقی وقایتاً کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو معنی ہوگا وَلَوْلَا أَنِّي أَقِيهُ الْآفَاتِ. الآفات کا معنی آفتن کی جمع، آفات جمع اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت. احذر علیہ الآحات، آحات یہ آحتن کی جمع ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ناگہانی پریشانی اور ناگہانی مصیبت، اچانک آ جانے والی مصیبت. تو سیف ابن ذی یزن نے کہا لولا انی اقیہ الآفات، اگر میں ان کو آفتوں سے نہ بچاؤں، وَأَحْذَرُ عَلَيْهِ الْآحَاتِ، اور میں ان پر ناگہانی مصیبتوں کا اندیشہ نہ کروں، لَأَعْلَنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ أَمْرَهُ، تو ضرور میں ان کے بچپن ہی میں ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا. حداثت السن بچپنا کہا جاتا ہے، حدیث السن نو عمر ہے، اور ایسے ہی حداثت السن اس کا معنی بھی نو عمری ہوگا. تو ضرور میں ان کی نو عمری میں اعلان کر دیتا امرہ، ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا. وَلَا أَوْطَعْتُ أَسْنَانَ الْعَرَبِ أَقْبَهُ، عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ أَمْرَهُ وَلَا أَوْطَعْتُ أَسْنَانَ الْعَرَبِ عَقِبَهُ. ما قبل میں سیف ابن ذی یزن نے کہا تھا کہ مجھے اگر ان پر آفتیں آنے کا اندیشہ نہ ہوتا اور ان آفتوں سے ان کی حفاظت کی آرزو نہ ہوتی، تو اس پر سیف ابن ذی یزن نے کہا لَأَعْلَنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ أَمْرَهُ. اعلن یعلن، اعلان باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا کوئی کام کرنا اور اعلان کرنا. حداثت السن کا مطلب ہوتا ہے، سن کا معنی عمر ہوتا ہے اور حداثت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حداثت السنی ان کی نو عمری پر، علی حداثت سنی. امرہ یہ اعلنتو کا مفعول ہے، معنی یہ ہے لَأَعْلَنْتُ عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ أَمْرَهُ، اگر ان پر مصیبتوں کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور میں ان کی نوجوانی ہی میں ان کے معاملے کا اعلان کر دیتا. یعنی ان کے امر دین اور تبلیغ کا جو معاملہ ہے اور ان کو اللہ نے جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے اس کا میں اعلان کر دیتا. وَلَا أَوْطَعْتُ أَسْنَانَ الْعَرَبِ عَقِبَهُ، اسنان العرب، یہ اسنان یہ سنن کی جمع ہے. سنن کا معنی ایک وہ راستہ بھی ہوتا ہے جو پہاڑوں کی طرف جاتا ہے. تو عرب کے اسنان العرب کا معنی ہوا عرب کے وہ راستے، تنگ راستے جو پہاڑوں سے ہو کر نکلتے ہیں. عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے، عقبہ اس کے پیچھے. جیسے اردو میں کہا جاتا ہے میں تیرے پیچھے اپنی جان دے دوں گا، کیا مطلب تیرے خاطر اپنی جان دے دوں گا بولا جاتا ہے. ایسے ہی یہاں پر عقب بے معنی پیچھے ہے، لیکن
خاطر کے معنی میں ہے۔ اوطا یؤتی ایطا باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے روندنا اور پامال کرنا۔ کہا جاتا ہے اوطأت السبیلا، میں نے راستے کو روندا، یعنی میں راستے پر چلا۔ تو اب معنی ہوگا ولا اوطأت اسنان العرب عقبہ، تو ضرور میں عرب کے تنگ راستوں کو اس کے خاطر روندتا اور تنگ راستوں میں چل کر سفر کرتا۔ وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ إِلَيْكَ، صرف یصرف، صرفاً اسی سے اس میں فاعل ہے صارف۔ صارف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور صرف الی جب صلہ آئے اس کا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حوالے کرنا۔ تو اب معنی ہوگا وَلَكِنِّي صَارِفٌ ذَلِكَ إِلَيْكَ، لیکن وہ معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، یعنی میں خود سے اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سارا معاملہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ عن غیر تقصیر بمن معک، بنا کسی کوتاہی کے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ میں ہیں، یعنی جو تمہارے ساتھ میں ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ بتانے میں کوتاہی نہیں کر رہا ہوں، یعنی ان کو بتانے میں ہی ایک کوتاہی ہے، اس لیے ان کو نہ بتانا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں عن غیر تقصیر بمن معک، ان سے کوتاہی کے بغیر جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کو بتانے میں آپ کوتاہی مت کر دینا۔ قال ثم امر لكل رجل منهم بعشرة اعبد وعشرة اماء وبمئة من الابل وحلتين من البرود وبخمسة ارطال من الذهب وعشرة ارطال فضة۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ثم قال، پھر حضرت عبد المطلب نے کہا یا راوی نے کہا ثم امر لكل رجل منهم بعشرة اعبد، پھر اس بادشاہ نے حکم دیا لوگوں کو لكل رجل منهم، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے حکم دیا اس نے، کس کا؟ بعشرة اعبد، 10 غلاموں کا، یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جتنے لوگ گئے تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس بادشاہ نے 10 غلام دینے کا حکم دیا کہ ہر ایک کو 10 غلام دے دیے جائیں۔ اعبد یہ عبد کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد اور عباد کی جمع اعبد، اس کا معنی ہوتا ہے غلام۔ ثم امر لكل رجل منهم بعشرة اعبد، پھر اس نے ہر آدمی کے لیے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے 10 غلاموں کا حکم دیا۔ وعشرة اماء، اماء یہ امتن کی جمع ہے، امتن کا معنی ہوتا ہے کنیز اور لونڈی، یا یہ کہو کہ باندی، اور ہر ایک کے لیے 10 باندیوں کا حکم دیا کہ ہر ایک کو 10 باندیاں دی جائیں۔ ومئۃ من الابل، مئتن کا معنی 100، من الابل، ابل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، اور ہر ایک کے لیے 100 اونٹوں کا حکم دیا کہ ہر ایک کو 100 اونٹ دیے جائیں۔ وحلتین من البرود، برود یہ بردن کی جمع ہے، بردن کا معنی ہوتا ہے وہ چادر جس پر نشان لگے ہوئے ہوں، یعنی مخطوط چادر جس پر نشان لگے ہوئے ہوں، لکیریں کھینچی ہوئی ہوں، دھاری دار چادر۔ اور حلتن کا معنی لباس ہوتا ہے۔ وحلتین من البرود، اور ہر ایک کے لیے یمنی دھاری دار 2 لباسوں کا حکم دیا کہ ہر ایک کو یمنی دھاری دار چادروں کے 2 لباس دیے جائیں۔ وَبِخَمْسَةِ أَرْطَالٍ مِّنَ الذَّهَبِ، رطل ایک پیمانہ تھا عرب میں، ایک متعین مقدار کو رطل کہتے ہیں، تو اس بادشاہ نے 5 رطل، رطل کی جمع ارطال، 5 رطل سونے کا حکم دیا کہ ہر ایک کو 5 رطل سونا دیا جائے۔ وعشرة ارطال فضہ، اور چاندی کے 10
رطل دیے جائیں ہر ایک کو، اتنی جود و سخا کی۔ وَقِرْشٍ مَمْلُوءٍ عَنْبَرًا، قرش اس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں مشک یا عنبر یا کوئی بھی خوشبو بھری جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر عطر بھرا جاتا ہے شیشیوں میں، کسی زمانے میں مٹکوں میں اور گھڑوں میں عطر بھرا جاتا ہوگا، مشک بھری جاتی ہوگی، اسی مشک بھرے ہوئے مشک والے گھڑے کو قرش کہتے ہیں۔ قرش کی جمع قروش ہوتی ہے۔ اور اس نے 10 قرش مملوء عنبرا، اور اس نے عنبر سے بھرے ہوئے ایک ایک گھڑے کا حکم دیا، یعنی ہر ایک کو عنبر سے بھرا ہوا، عنبر ایک قسم کی خوشبو ہے، عنبر سے بھرا ہوا ایک ایک گھڑا دیا جائے۔ تو یہ تو باقی تمام لوگوں کی لیے اتنا حکم دیا جو لوگ حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے، اور حضرت عبد المطلب کو کتنا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو ان کو خوشی میں کتنا دیا؟ وَأَمَرَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَشْرَةِ أَضْعَافِ ذَلِكَ، اور حضرت عبد المطلب کے لیے بادشاہ نے حکم دیا مذکورہ مقدار کا 10 گنا، بعشرۃ اضعاف، اضعاف یہ ضعفن کی جمع ہے، ضعفن کا معنی ہوتا ہے گنا، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس چیز کا 10 گنا، 12 گنا، 15 گنا، 100 گنا، فیصد جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کو حکم دیا اس کے 10 گنا کا، 10 گنا کا مطلب جتنا ایک ایک آدمی کو دیا گیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ حضرت عبد المطلب کو دینے کا حکم دیا۔ وقال له اذا حال الحول فاتنی، اور حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا کہ جب حول، حال یحول سال کا گزرنا، الحول کا معنی ہوتا ہے سال، اور جمع حول کی جمع آتی ہے احوال، اس کا معنی ہوتا ہے سال۔ تو معنی ہوگا کہ اس نے کہا کہ حضرت عبد المطلب سے کہا اذا حال الحول، جب سال گزر جائے، فاتنی، تو سال گزرنے پر میرے پاس آنا، یعنی جب سال گزر جائے تو جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ سب ایک سال کے لیے دیا، جب سال گزر جائے تو سال کے پورا ہونے پر پھر آنا، پھر تم کو یہ دیا جائے گا۔ یہ بادشاہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا۔ فمات ابن ذی یزن قبل ان یحول الحول، تو ابن ذی یزن، سیف ابن ذی یزن کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے ہی کہ سال گزر جاتا، تو سال گزرنے سے پہلے ہی سیف ابن ذی یزن کا انتقال ہو گیا۔ ماتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماتا یموت موتن، مر جانا، انتقال کر جانا۔ قبل ان یحول الحول، ان مصدریہ ہے اور یحول فعل مضارع پر داخل ہے تو یہ یحول منصوب ہو جائے گا ان یحول الحول۔ تو فعل مضارع پر جب ان مصدریہ داخل ہوتا ہے تو وہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اب یہ ان یحول بے معنی حول کے معنی میں ہو گیا، تو معنی ہوا کہ سال کا گزرنا، ان یحولا کا معنی سال کا گزرنا، چونکہ گزرنا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ اسی مصدر کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں جو ان یحولا، ان کی وجہ سے فعل مضارع مصدر کے معنی میں ہو گیا۔ تو سیف ابن ذی یزن سال کے گزرنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ فکان عبد المطلب کثیرا ما یقول، تو حضرت عبد المطلب بسا اوقات کہتے تھے، کثیرا ما یقول بہت زیادہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا یغبطنی رجل منکم بجزیل عطاء الملک، غبط یغبط غبطتن، اس کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا، اور رشک کہتے ہیں کہ اس طور سے کسی کے نعمت کو دیکھنا کہ اپنے لیے بھی اس نعمت کے حصول کی آرزو کرے اور اس شخص کی نعمت کے زوال کی آرزو نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ اور اگر
اپنے لیے نعمت کے حصول کی تو آرزو کرے، لیکن سامنے والا جس کے پاس نعمت دیکھ رہا ہے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کر لے تو پھر یہ غبطہ نہیں کہلاتا ہے، پھر اس کو عربی میں حسد کہتے ہیں۔ تو حسد اور غبطہ میں یہی فرق ہے کہ حسد میں سامنے والے کی نعمت کے زوال کی آرزو کی جاتی ہے، اور غبطہ میں صرف اپنے اوپر نعمت کی تمنا کی جاتی ہے اور سامنے والی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کی جاتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب زیادہ تر یہ کہتے تھے یغبطنی رجل منکم بجزیل عطاء الملک لا یغبطنی، تم میں سے کوئی آدمی بادشاہ کے بہت زیادہ عطا کرنے پر مجھ پر رشک نہ کرے، کہ مجھے بادشاہ نے زیادہ عطا کیا ہے اس پر کوئی رشک نہ کرے۔ جزیل کا معنی ہوتا ہے کثیر، جیسے جزولا یجزولو باب کروما یکرمو سے اس میں فاعل ہے جزیل، جیسے کروما یکرمو سے اس میں فاعل کریم آتا ہے، ویسے ہی جزیل ہے۔ جزیل کا معنی کثیر، بہت زیادہ۔ بے جزیل عطاء الملک، بادشاہ کی کثرت عطا سے۔ تم میں سے کوئی شخص بادشاہ کی کثرت عطا سے مجھ پر رشک نہ کرے۔ فَإِنَّهُ إِلَى نَفَادٍ، کیونکہ جو بادشاہ نے دیا ہے یہ سب کے سب نفاد کی طرف ہے۔ نفاد کا معنی ہوتا ہے فنا، یعنی ختم ہونا، کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے اس پر رشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَيَغْبِطُنِي بِمَا يَبْقَىٰ لِي وَلِعَقْبِي مِن بَعْدِ ذِكْرُهُ وَفَخْرُهُ وَشَرَفُهُ۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ لیکن تم میں سے کوئی آدمی رشک کرے تو مجھ پر اس کے ذریعے سے رشک کرے، اس نعمت کے ذریعے سے رشک کرے، ما یبقیٰ لی، جو نعمت میرے لیے بھی باقی رہے گی، جو اس پر رشک کرے جو باقی رہے گی میرے لیے، وَلِعَقْبِی مِن بَعْدِی، اور میرے بعد میری اولادوں کے لیے۔ عقب الرجل، آدمی کا پچھلا حصہ، ایسی اولاد بھی چونکہ آدمی کے بعد ہی ہوتی ہے، آدمی کے بعد رہ جاتی ہے اولاد، تو اس لیے اولاد کو بھی عقب کہیں گے۔ وَلَٰكِن لَيَغْبِطُنِي بِمَا يَبْقَىٰ لِي وَلِعَقْبِی مِن بَعْدِ ذِكْرُهُ وَفَخْرُهُ وَشَرَفُهُ، لیکن چاہیے کہ مجھ پر رشک کرے اس کے ذریعے سے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے، جس کا ذکر اور جس کا فخر اور جس کا شرف اور عظمت باقی رہے گی۔ یعنی اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب کہ ان پر فخر کرنا چاہیے، ان پر رشک کرو۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَتَى ذَلِكَ، تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ یہ کب ہوگا کہ جس کے ذکر اور فخر اور شرف پر ہم غبطہ کریں، رشک کریں، فخر کریں، تو وہ یہ سب باتیں کب ہوں گی؟ قال سیعلم ولو بعد حین، تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا عن قریب جان لیا جائے گا۔ سیعلم، عن قریب جان لیا جائے گا، عن قریب آپ سب لوگ جان جائیں گے، ولو بعد حین، اگرچہ ایک زمانے کے بعد ہی صحیح، لیکن جلدی ہی تم لوگ جان لوگے کہ میری نسل میں ایسا شخص ہے کہ جس کا ذکر اور جس کا فخر اور جس کے شرف پر رشک کیا جائے اور فخر کیا جائے، وہ میرے لیے بھی فخر ہے اور میری اولاد کے لیے بھی فخر ہے۔ تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک مجھ پر اگر رشک کرے تو اس نعمت کا رشک کرے کہ اللہ نے مجھے یہ والی نعمت دی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پورا بیان اشارہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے فضائل و خصال کی جانب اور خصائص کی جانب۔ آج یہ درس پورا ہو گیا، یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ چیپٹر پھر پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔